بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی میں خوش آمدید۔ اردو کہانی سے آپ کو حقیقی زندگی پر مبنی کہانیاں روزانہ سننے کو ملتی ہیں۔ اگر آپ روزانہ نئی، سچی اور انوکھی کہانی سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل اردو کہانی کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ جمال میاں کی بیگم سائرہ سرکاری ہسپتال کی گائنی وارڈ میں داخل تھیں۔ ان کے ہاں 5ویں بچے کی پیدائش متوقع تھی۔ ان کے بہنوئی شاکر صاحب اور ان کی بیگم عارفہ بانو بھی ہسپتال میں موجود تھے۔ سبھی بچے کی خیریت کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے۔ اس سے پہلے سائرہ بیگم کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ جمال ایک سرکاری ادارے میں کلرک تھے۔ تنخواہ بھی زیادہ نہ تھی، کرائے کا مکان تھا، اس لیے گزر بسر مشکل سے ہوتی۔ پھر بھی وہ اپنی سفید پوشی کا بھرم رکھے ہوئے تھے، کسی کے آگے کبھی ہاتھ نہ پھیلاتے۔ ان کے بہنوئی صاحب بھی امیر و کبیر تو نہ تھے، مگر پھر بھی ان کی مالی پوزیشن ان سے بہتر تھی۔ گھر بھی اپنا تھا، بازار میں چھوٹی سی دکان تھی جہاں وہ کپڑے وغیرہ فروخت کرتے۔ ان کی گزر بسر اچھے انداز میں ہو رہی تھی، کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ ہاں اگر کمی تھی تو اولاد کی۔ ان کی اور عارفہ کی شادی ہوئے 10 سال بیت گئے تھے، مگر ابھی تک وہ اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ دونوں میں بظاہر کوئی نقص نہیں تھا، ہر طرح کا علاج کروایا، مگر پھر بھی اللہ نے گود ہری نہیں کی۔ جب انہیں کوئی آس اور امید نہ رہی تو انہوں نے بچہ گود لینے کا فیصلہ کر لیا۔ انہی دنوں سائرہ امید سے تھی۔ انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار جمال اور سائرہ سے کیا تو انہوں نے اس بے اولاد جوڑے کا مان نہ توڑا اور ان کی خواہش کی تکمیل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ طے یہ پایا کہ آنے والا بچہ لڑکا ہو یا لڑکی وہ انہیں دے دیں گے۔ اس معاملے میں رازداری برتنے کا بھی وعدہ ہوا کہ سائرہ بیگم بیماری کے بہانے ہسپتال میں داخل ہوں گی تاکہ کسی کو معلوم نہ ہو کہ وہ ڈیلیوری کے لیے ہسپتال گئی ہیں۔ ڈیلیوری کے موقع پر وہ دونوں میاں بیوی ہسپتال آئیں گے اور بچہ وہیں سے لے کر واپس جائیں گے۔ یہ بات ان 4 لوگوں کے درمیان رہتی۔ برادری والوں کو یہی بتایا جاتا کہ یہ عارفہ کا بچہ ہے۔ سائرہ نے ایک خوبصورت بیٹے کو جنم دیا۔ اگلے دن ہسپتال میں ہی گزرا اور پھر اس سے اگلے روز خوشحال اور عارفہ بچے کو لے کر کراچی آ گئے۔ سائرہ کو بھی اس کا شوہر گھر لے کر آ گیا۔ جاننے والوں کو یہی بتایا کہ بچہ ضائع ہو گیا ہے اور سائرہ اسی سلسلے میں ہسپتال داخل ہوئی تھی۔ ان کے بچے تو اتنے چھوٹے تھے کہ انہیں کسی بات کا احساس نہ تھا کہ ماں ہسپتال کیوں گئی تھی۔ خوشحال اور عارفہ بہت خوش تھے۔ انہوں نے اس بچے کا نام شہباز رکھا تھا۔ پرورش کے لیے دن رات ایک کر ڈالا اور شہباز کو اتنی چاہت دی کہ شاید ان کی سگی اولاد ہوتی تو وہ اسے بھی اتنی محبت نہ دے پاتے۔ انہیں کسی قسم کا پچھتاوا نہیں تھا، بلکہ یہ تسلی اور اطمینان تھا کہ شہباز کی پرورش وہ محبت سے کر رہے ہیں۔ یوں ہی وقت گزرنے لگا، چند سال بیت گئے۔ خوشحال اور عارفہ نے اس کی بہترین انداز میں تربیت کی، اچھے تعلیمی ادارے سے تعلیم دلوائی۔ کبھی کبھار جمال اور سائرہ بھی اس سے ملنے آتے، البتہ ٹیلی فون پر اکثر ان کی گفتگو ہوتی۔ سب لوگ ہی مسرور اور مطمئن تھے۔ خوشحال اور عارفہ جب بھی جمال اور سائرہ سے ملنے جاتے تو ان کے ہمراہ ان کا بیٹا بھی ہوتا۔ جمال اور سائرہ کے بچے تو انہیں دیکھ کر خوش ہوتے، مگر شہباز ان کے ساتھ دوستانہ رویہ نہ رکھتا۔ وہ انہیں ماموں کی اولاد سمجھتا اور ان کے ساتھ کھیلتا کودتا۔ وقت گزرتا گیا، سبھی بچے جوان ہو گئے، جبکہ جمال اور سائرہ کے دونوں بیٹے نکٹو ہی نکلے۔ انہوں نے معمولی تعلیم حاصل کی اور کسی فیکٹری میں ملازمت کرنے لگے۔ جمال نے بڑی بیٹی کی شادی برادری میں ہی کر دی۔ وہ لوگ بھی ان کے ہم پلہ تھے۔ چھوٹی بیٹی فاریہ 10ویں میں پڑھتی تھی۔ اس نے خوب قد کاٹ نکالا تھا، ساتھ ہی اس کا حسن اور شباب بھی لاجواب تھا۔ وہ لاکھوں میں ایک لگتی، پوری برادری میں اس جیسی خوبصورت لڑکی نہیں تھی۔ ہر کوئی اس کے حسن کے قصیدے پڑھتا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ نہایت شریف باپردہ اور سعادت مند بھی تھی۔ اس نے کبھی کوئی خواب نہ دیکھا تھا، ہاں پڑھنے کا شوق ضرور تھا۔ برادری میں ایک شادی تھی۔ 3 سال بعد خوشحال اور عارفہ شادی میں شرکت کے لیے اپنے آبائی شہر آئے تو ان کا بیٹا ان کے ہمراہ تھا۔ وہ مردانہ وجاہت اور حسن میں اپنا ثانی نہیں رکھتا تھا۔ برادری کی کئی لڑکیاں اسے دیکھ کر آہیں بھرتیں اور خواہش کرتی کہ کاش شہباز ان کا جیون ساتھی بن جائے۔
مگر اس نے کبھی کسی کی طرف نگاہ التفات نہ ڈالی۔ اسے تو جمال اور سائرہ کی بیٹی فاریہ بھاگی تھی، وہ بس اسی کے ملن کے خواب سجائے واپس لوٹ آیا۔ اس نے فاریہ کو ایک ہی نظر میں پسند کر لیا۔ دونوں کے مابین کسی قسم کے پیغامات کا تبادلہ نہ ہوا، جبکہ شہباز نے ایک نظر فاریہ کو دیکھا اور پسند کر لیا۔ ادھر خوشحال نے اپنے دوست کی بیٹی کے ساتھ شہباز کی شادی کی خواہش کر دی۔ دونوں آپس میں گہرے دوست تھے، سائرہ بھی یہی چاہتی تھی۔ ان کا ارادہ تھا کہ جو ہی شہباز کالج سے تعلیم مکمل کر کے فارغ ہوگا تو اس کی شادی کر دیں گے۔ شہباز کو کچھ بھی نہ معلوم تھا کہ اس کے والدین اس کی شادی کہاں کرنا چاہتے ہیں، مگر اب تو اس نے اپنی مرضی سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یوں ہی 2 سال کا عرصہ گزر گیا۔ شہباز ابھی سروس کی تلاش میں تھا کہ اس کے والدین نے اس پر شادی کے لیے زور دینا شروع کر دیا، مگر وہ ملازمت ملنے سے قبل شادی کے معاملے میں پڑنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ بالآخر شہباز کو ایک سرکاری ادارے میں اسسٹنٹ کی نوکری مل گئی۔ سروس ملنے کے بعد اس نے والدین سے شادی کا موضوع چھیڑا تو اپنی پسند سے شادی کا عندیہ دے دیا۔ انہوں نے اس کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے کہا کہ وہ شادی ان کی مرضی سے ہی کرے گا۔ شہباز خوش ہو گیا اور کہنے لگا، مجھے تو ماموں کی بیٹی فاریہ پسند ہے، آپ اس کے ساتھ میری شادی کر دیں۔ شہباز کے یہ الفاظ ان کے لیے کسی دھماکے سے کم نہیں تھے۔ عارفہ بیگم لرز کر رہ گئیں۔ نہیں شہباز، ایسا مت کہو، فاریہ سے تمہاری شادی نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے لرزتی آواز میں کہا، کیوں امی جان، فاریہ میں کیا خامی ہے؟ نوجوان پڑھی لکھی خوبصورت ہے، پھر آپ کی بھتیجی بھی تو ہے۔ شہباز نے انہیں کاہل کرنا چاہا، مگر پھر بھی تمہاری یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے 2 ٹوک لہجے میں کہا، کیوں نہیں ہو سکتی؟ میں فاریہ کو پسند کرتا ہوں، میں اسی سے شادی کروں گا۔ اس کا لہجہ بھی اٹل تھا۔ میں نے کہا نا بیٹا، ہرگز نہیں، تم کوئی اور لڑکی پسند کر لو۔ مگر امی، فاریہ میں کیا خامی ہے؟ شہباز کا لہجہ تلخ ہو گیا، وہ غصے میں گھر سے باہر نکل گیا۔ عارفہ بیگم پریشانی میں گھر گئیں۔ انہیں یہ امید نہ تھی کہ نوبت یہاں تک آ جائے گی کہ شہباز اپنی ہی بہن سے شادی کا کہے گا۔ پچھتاووں نے انہیں گھیر لیا کہ کاش وہ شہباز کو بیٹا بنانے کا راز نہ رکھتی۔ عارفہ نے فون کر کے خوشحال کو گھر بلایا اور اسے شہباز کی تمام گفتگو سے آگاہ کیا۔ خوشحال بھی پریشان ہو گیا کہ اب کیا ہوگا۔ شہباز کتنا ضدی ہے وہ خوب جانتے تھے، لاڈ پیار نہیں تو اسے ضدی بنایا تھا۔ شہباز کی ضد دیکھ کر دونوں میاں بیوی نے اسے حقیقت بتانے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ یہ کوئی جرم اور گناہ تو نہیں تھا، محض ایک راز تھا، 4 لوگوں کو معلوم تھا۔ شہباز رات کے واپس لوٹا تو اس نے اپنے ماں باپ سے کوئی بات نہیں کی۔ انہیں امید تھی کہ شہباز حقیقت جان کر کسی قسم کے جارحانہ رد عمل کا اظہار نہیں کرے گا اور اس حقیقت کو دل سے تسلیم کر لے گا۔ اگلی صبح ناشتے کے بعد خوشحال نے خود ہی شادی کا موضوع شہباز سے چھیڑ دیا۔ شہباز نے بھی اپنی خواہش کا اظہار کیا، مگر خوشحال نے اس کی حوصلہ شکنی کی اور اسے صاف صاف انکار کر دیا۔ دیکھو بیٹے، میں نے آج تک تمہاری کسی بات کا انکار نہیں کیا، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ میں تمہیں اپنی بیٹی کا رشتہ دے دوں۔ ادھر شہباز گھر والوں کی باتوں سے تنگ آ چکا تھا، اسے ہر طرف سے ایک ہی بات سننے کو مل رہی تھی۔ بالآخر تنگ آ کر اس نے اپنی ضد سے دستبردار ہونے کا فیصلہ کیا اور اپنی شادی کے فیصلے کا اختیار ماں باپ کے ہاتھ میں دے دیا۔ شہباز کی ماں نے اس کی دلہن کی تلاش دن رات شروع کر دی۔ بالآخر ایک چندے آفتاب چندے ماہتاب لڑکی جس کا نام مہنور تھا، انہیں دل و جان سے اپنے بیٹے شہباز کے لیے پسند آ گئی تھی۔ شہباز نے اسے دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ کیا دنیا میں کوئی اس قدر خوبصورت ہو سکتا ہے؟ اس نے نہ کبھی سوچا تھا اور نہ کبھی دیکھا تھا۔ شہباز کی پسند کا علم ہوتے ہی ماں باپ نے 1 مہینے کے اندر اندر مہنور اور شہباز کی منگنی کر دی۔ منگنی کے بعد دونوں میں اکثر فون پر باتیں ہونے لگی تھیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دل سے پسند کرتے تھے۔ عارفہ بیگم بھی خوش تھیں کہ ان کے بیٹے نے ان کے کہنے پر اپنی پسند کی شادی کرنے کی بجائے اپنی ماں کی بات کو ترجیح دی تھی۔ وہ اپنے بیٹے پر فخر کر رہی تھیں، جو سکی اولاد نہ ہونے کے باوجود بھی ان کی بات کو اس قدر مان دیتا تھا۔ اس نے تو اپنی پڑھائی تک چھوڑ کر عارفہ بیگم کے کہنے پر شادی کی تھی، مگر اس وعدے پر کہ شادی کے بعد وہ اسے پڑھائی کے لیے کراچی یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے اجازت دیں گی۔
مہنور بھی پڑھی لکھی لڑکی تھی، اسے شوہر کی نوکری پر اور مزید پڑھنے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ خود بھی وہ گریجویشن کے بعد ایک نزدیکی اسکول میں ملازمت کر رہی تھی۔ اس نے اپنے شوہر کو مزید پڑھائی کے لیے آمادہ کیا۔ شہباز اپنی بیوی کے اس قدر ساتھ دینے پر بہت مطمئن ہوا۔ بالآخر اس نے گھر کو الوداع کہا اور اپنے شہر سے کئی 100 کلومیٹر دور کراچی شہر میں پہنچ گیا، جہاں روشنیوں کا شہر اس کا منتظر تھا۔ ان روشنیوں سے وہ اپنی زندگی کے اندھیرے مٹانا چاہتا تھا۔ کئی خواب لیے وہ اس شہر میں آیا تھا، جس کے بارے میں اس نے اپنے تایا سے سن رکھا تھا کہ یہاں سے کوئی بے روزگار نہیں جاتا۔ ادھر مانور دل و جان سے اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے گھر کا کونا کونا سجا دیا تھا۔ وہ جانتی تھی اس کا شوہر پڑھ لکھ کر ایک دن واپس آ جائے گا اور پھر زندگی کی سبھی تلخیاں چند لمحوں میں ہی گھل جائیں گی۔ اسی انتظار میں وہ بیٹھی اپنی ہر خوشی کو قربان کیے صرف محنت پر اکتفا کیے ہوئی تھی، جبکہ عارفہ بیگم بھی اپنی بہو سے بہت خوش تھیں۔ وہ اسے ماں کی طرح پیار کرتی تھیں۔ شہباز کے خط باقاعدگی سے آتے تھے۔ اس کے جانے کے بعد مہنور کو یوں لگتا تھا جیسے وہ کراچی نہیں بلکہ 7 سمندر پار چلا گیا ہو۔ ان چند سالوں میں نہ جانے کیا کیا بدل گیا تھا۔ ایک دن شہباز کو گھر سے اطلاع ملی کہ فاریہ گھر سے بھاگ گئی ہے۔ فاریہ کے بھاگنے کی خبر نے شہباز کو بھی بے چین کر دیا۔ اس کی پرانی محبت جاگ اٹھی۔ وہ فاریہ کے بارے میں سوچنے لگا، مگر اب وہ شادی کے بندھن میں بندھ چکا تھا۔ چاہ کر بھی وہ فاریہ سے محبت نہیں کر سکتا تھا۔ ویسے بھی خدا جانے فاریہ کس سے محبت کرتی تھی اور کس کے ساتھ گھر سے بھاگی تھی۔ یہ سوچ کر ہی شہباز کو اس سے شادی نہ کرنے کے فیصلے پر خوشی محسوس ہوتی۔ اب تو اسے یہ بھی سوچیں آنے لگیں کہ نہ جانے فاریہ سے شادی کر کے وہ کتنے پچھتاووں میں مبتلا ہوتا۔ ماں باپ کی ناراضگی الگ اور فاریہ کی پہلی محبت کا روگ جو اسے بے چین رکھتا تھا، جس کے بارے میں وہ اکثر شہباز سے ذکر کرتی تھی۔ شہباز چڑ بھی جاتا تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ فاریہ اپنی پہلی محبت کا غم غلط کرنے کی خاطر محض اس سے چند گھڑی باتیں کر لیتی ہے، جسے نہ جانے کب شہباز نے ہمدردی کی جگہ دوستی سمجھ لیا اور پھر یہ دوستی محبت میں کب بدلی تھی، شہباز کو پتہ ہی نہ چلا تھا۔ دن یوں ہی گزرتے جا رہے تھے۔ اس کی زندگی مطمئن تھی۔ وہ فاریہ کے بھاگ جانے کی خبر پر مزید افسردہ نہیں رہنا چاہتا تھا۔ کراچی میں رہتے ہوئے اس نے کھانا پکانا بھی سیکھ لیا تھا۔ اکثر وہ باہر جاتا اور سبزی وغیرہ لا کر گھر میں ہی بنا دیا کرتا تھا۔ یونیورسٹی میں بھی اچھے خاصے لڑکے اس کے دوست بن چکے تھے، جو کبھی نہ کبھی اس کے ساتھ گھومنے پھرنے بھی جاتے تھے۔ زندگی میں بظاہر کوئی غم نہیں تھا۔ اس کی عمر کے سبھی لڑکے یونیورسٹی میں غیر شادی شدہ تھے۔ واحد شہباز تھا جس کی شادی ہو چکی تھی، سو وہ مطمئن زندگی گزار رہا تھا، جبکہ شہباز کے ساتھ موجود پڑھتے باقی لڑکوں کی سوچ کچھ اور تھی۔ شہباز کو بھی وہ اپنی صحبت میں رنگتے ہی چلے گئے۔ اپنے گھر سے دور شہباز بھی اب کافی حد تک خود کو کنوارا ہی محسوس کرتا تھا، نہ بیوی کے ہاتھ کا پکا کھانا اور نہ ہی اس کی رفاقت۔ اس اجنبی شہر میں اسے لگتا کہ وہ بالکل تنے تنہا ہے۔ کچھ دنوں سے مہنور کے خط آنا بھی بند ہو گئے تھے، جس نے اسے مزید الجھن میں مبتلا کر دیا۔ اس کے دوست ثاقب نے شہباز کی یہ حالت دیکھی تو شوخی بھرے انداز میں بولا، یار شہباز، تم بھی کمال کرتے ہو۔ آج کل کے زمانے میں کون یہ لیلا مجنوں والی محبت کرتا ہے؟ تم اپنی بیوی کے خط کے انتظار میں بیٹھے پریشان ہو رہے ہو۔ میرے دوست، دنیا میں خوشیاں شادی کے علاوہ بھی بہت جگہوں پر رکھی ہیں، مگر تمہیں نظر آئے تب نہ۔ ثاقب نے گہرے معنی خیز انداز میں کہا تو شہباز اس کا منہ تکنے لگا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا بیوی کا بھی کوئی متبادل ہو سکتا ہے؟ کیا اس کی رفاقت اور محبت تمہیں کہیں اور سے مل سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ انسان کے خاندان کا کوئی مول نہیں ہوتا ثاقب، وہ افسانوی انداز میں کہتا چلا گیا۔ ثاقب طنزیہ انداز میں اسے دیکھ کر ہنستا ہی چلا گیا۔ جب ثاقب نے باقی دوستوں کو شہباز کی یہ بات بتائی، انہوں نے خوب مل کر اس کا مذاق اڑایا۔ پھر سب دوستوں نے مل کر ایک پلان بنایا جس کا شہباز کو قطعی علم نہیں تھا۔ اگلے دن وہ گھومنے پھرنے کی غرض سے کراچی کے ایک ایسے علاقے میں پہنچے جہاں لوگ دن کو نہیں جاتے، صرف اپنی راتیں رنگین کرنے آتے ہیں۔ اس گلی کی چمک دمک دیکھ کر
शहबाज समझ चुका था कि वो किस तरह की जगह पर आ गया है, मगर इधर उधर खिड़कियों से झांकते चेहरों में अब उसे भी दिलचस्पी महसूस होने लगी थी। पूरी गली में जैसे चांद रात का समा था। रात के वक्त यहाँ दिन का समा होता था। गली में मौजूद एक गुल फरोश शहबाज को गौर से देख रहा था। गुल फरोश जहाँ दीदा इंसान था, वो इंसान को देखते ही उसका चेहरा पढ़ लेता था। उसने शहबाज को देखा तो दूर से मुस्कुराता हुआ उसके पास आ गया। सुनो साहब, यहाँ पहली बार आए हो क्या? यहाँ जितने लोग भी पहली बार आते हैं उन्हें गुल ही सब कुछ बताता है। उसने अपने सीने पर हाथ रखकर बड़े फख्र से बताया, जैसे न जाने दुनिया के किस हसीन जजीरे का गाइड हो। शहबाज को उसके ये अंदाज बिल्कुल पसंद नहीं आए, मगर वो गुल ही क्या जो पहली बार बेतकल्लुफी पर ना उतर आए। पान वाले होंठों से पान थूकते हुए उसके इशारे पर जोर से हाथ मारा और बोला, चलो साहब, आज मैं तुम्हें ऐसी जन्नत की सैर कराऊंगा जो तुमने कभी इससे पहले नहीं देखी होगी। मगर याद रखना, कोई ऐसी वैसी हरकत न करना। जहाँ मैं तुम्हें लेकर जा रहा हूँ यहाँ बड़े खुशकिस्मत लोग जाते हैं, मगर चूंकि तुम मुझे शक्ल से काफ़ी शरीफ मालूम होते हो तो तुम्हें भी इस जन्नत की सैर जरूर करवानी चाहिए। गुलफरोश जू मानी जुमले कहता मुंह से पान थूकता उसे एक दरवाजे पर ले आया। गली के बाकी दरवाजों की तरह ये भी चौपट खुला हुआ था। पहली बार गुनाह करते हुए शहबाज के कदम लरस रहे थे, मगर घर से दूरी ने उसे वक्ती तौर पर शैतान बना दिया था। कमरे में दाखिल होते ही उसे हर तरफ से खुशबू ने आ घेर लिया। एक से एक हसीना उससे लिपटी जा रही थी, मगर शहबाज की निगाहों में कोई न जची। तारा बेगम ने अपने नए ग्राहक को आते देखा तो उठकर खड़ी हो गई। पान पेश किया, जिसे लेने से शहबाज ने इनकार कर दिया। थोड़ी देर के बाद तारा बेगम ने उसे एक खुफिया कमरे में पहुंचा दिया। शायद ये सादा पैसे देने का इकराम मिला था। थोड़ी ही देर के बाद एक सिमटी हुई लड़की उसके सामने बैठी थी, जिसका घूंघट उठाते ही शहबाज के हवासों पर बिजलियां गिर पड़ी। फारिया भी उसे इस जगह देखकर रो पड़ी और बेइख्तियार उसके सीने से लग गई। शहबाज, तुम कहाँ चले गए थे? मैंने कहाँ कहाँ तुम्हें नहीं ढूंढा। तुम्हारी तलाश में मैं यहाँ तक आ गई। मुझे इस कोठे की जीनत बना दिया क्या? मैं नहीं जानती थी कि मेरा घर से तुम्हारे लिए एक कदम निकालना इतना बड़ा गुनाह बन जाएगा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, जबकि शहबाज के दिल में मौजूद गलत फहमियों का पहाड़ रेजा रेजा हो गया था। काश वो एक बार जान पाता कि फारिया उसकी मोहब्बत में घर से निकली है तो वो कभी उससे यूं नफरत न करता। खुदा के लिए शहबाज, मुझे यहाँ से ले जाओ, वरना मैं हर रोज जीती मरती रहूंगी। आज तो तुम आए थे, मगर कल न जाने कौन आएगा। फारिया ने मुल्तजी निगाहों से उसे देखा था। शहबाज ने बिना किसी देर के अपने असर रसूख को इस्तेमाल किया और दोस्तों की मदद से फारिया को वहां से भगाने में कामयाब हो गया। इधर मानूर अपने शौहर के इंतजार में अब थकने सी लगी थी। उनकी शादी को पूरे 7 साल हो गए थे, मगर अभी तक शहबाज लौटकर घर नहीं आया था। माँ बाप से भी उसकी ये हालत देखी न जाती थी। बिलाखिर एक दिन वो बेटी के ससुराल आ गए। उसके माँ बाप को साफ बता दिया कि अब अगर शहबाज 1 हफ्ते के अंदर घर न आया तो वो अपनी बेटी को यहाँ से ले जाएंगे। इस धमकी ने असर कर दिखाया और फिर आरफा बेगम के वास्ते देने पर शहबाज को बिलाखिर घर आना ही पड़ा, मगर वो अकेला घर नहीं आया था। दरवाज़ा खोला गया तो वो फारिया के साथ ही खड़ा था। एक लम्हे के लिए आरफा बेगम का दिल जोर से धड़का था। दरवाज़ा खुलते ही फारिया उनके कदमों से लिपट गई। मुझे माफ़ कर दे आंटी, मैंने आपसे आपका बेटा छीन लिया। अल्लाह ने मेरी गोद भी हरी न की। मेरे तीनों फूल खिलने से पहले ही मुरझा गए। मैं जानती हूँ ये इसी बात की सज़ा है कि मैंने आपसे आपका बेटा छीना था। फारिया आरफा बेगम के कदमों से लिपटी रो रही थी, जबकि उनके कदमों से ज़मीन सिरकती जा रही थी। 3 बार फूल खिलने से पहले ही मुरझा गया? ये तुम क्या कह रही हो बेटी? आरफा बेगम ने कहा और फिर गश खाकर गिर गईं। उन्हें क्या पता था, उनका एक झूठ, एक राज उनके खानदान भर को तबाही की इस नहज पर ले आएगा। बिलाखिर वो सच जो जिंदगी के 25 सालों में उससे छुपाया गया था। जब फारिया और शहबाज को मालूम हुआ तो उनकी सारी खुशियों को जंग लग गया।
فاریہ کومے میں چلی گئی، جبکہ شہباز جو ہنستا پھرتا زندگی کا نمونہ تھا مزاروں پر بیٹھا، کبھی کھلی آنکھوں سے فضاؤں میں گھورتا ہے اور کبھی بند آنکھوں سے اپنے ناکردہ گناہوں کی معافی اللہ سے مانگتا ہے۔ واقعی بڑوں کی بات میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ آخر کیوں نہ اس نے ان کی مصلحت سمجھی، کیوں نہ فاریہ کو اس جگہ سے نکالنے کے بعد گھر لے آیا؟ کیوں وہ یہ بھول گیا تھا کہ خفیہ نکاح ہوتا ہی نہیں، نکاح کا تو مطلب ہی اعلان ہے۔ مگر اس وقت اس کی آنکھوں پر محبت اور ہمدردی کی پٹی بندھی تھی، اور آج جب ساری گرد ہٹ چکی تھی، دھند صاف ہو چکی تھی، سبھی اسے صاف نظر آ رہا تھا، مگر وہ آنکھیں بند کر کے مزار کے احاطے میں رقص کرتا، کسی اور ہی دنیا میں پہنچ کر یہ سب بھول جانا چاہتا تھا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔